الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، ہم تقابلی مطالعہ کر رہے تھے اسلام اور قادیانیت کے مابین حضرات انبیاء اور اللہ کے رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں. اسلام نے انہیں جو عظمت دی، پہلی بات یہ ہے کہ نبی اللہ کے انتخاب سے، اس کے چننے سے، استفاء سے بنتا ہے. کوئی بھی شخص اپنی محنت اور جد و جہد سے نبوت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے، نبوت اور رسالت کے بارے میں. البتہ قادیانیت یہ کہتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے. اسلام اسے نہیں مانتا. غیر نبی کتنا ہی بڑا متقی، پرہیزگار، علم و فضل میں بلند اور عالی مقام ہو، غیر نبی وہ کبھی بھی مقام نبوت کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے کہ اللہ نے حضرات انبیاء کا خود چناؤ فرمایا. وہ اللہ کی رسالت کے امین ہیں، وہ اللہ کی وحی قول ثقیل کا تحمل کرنے والے ہیں. وہ بشر، ہر دور میں نبی بشر سے جو اشرف المخلوقات ہیں ان میں سب سے اشرف ہوتے ہیں، سب سے اتقیٰ ہوتے ہیں، سب سے ازکیٰ ہوتے ہیں. بلکہ اللہ کی عصمت سے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، پہلے سے آخری تک. پھر انہوں نے اللہ کی رسالت کو سب سے پہلے خود سمجھا، درست سمجھا. یہ نہیں کہ وہ وحی کو سمجھنے کے لیے کسی اور کے پاس گئے مرزا قادیانی کی طرح، ایسی بات نہیں. حق اور سچے اللہ کے انبیاء، انہوں نے اللہ کی وحی کو سچ سمجھا، درست سمجھا. پھر اللہ نے ان پہ یہ واجب کیا کہ وہ اس کو انسانوں تک پہنچائیں. اسی لیے اہل ایمان پہ اللہ نے تمام انبیاء کی تعظیم کو واجب قرار دیا. کسی بھی نبی کی اہانت کرنے والے کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتی ہے. اللہ کے تمام انبیاء اس لیے آئے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، تاکہ رسول اپنی امت کے لیے مطاع ہو، امت اس کی اطاعت کرے، امت کا مطیع نہ ہو. یاد رکھیں، نبی جو ہے، امتی جو ہے، وہ محنت کر کے نبوت تک نہیں پہنچ سکتا. اور تمام انبیاء ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ان کے قصص کو قرآن حکیم میں احسن القصص فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان کے قصوں میں عبرت ہے اہل عقل کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ قادیانیت کا پانی اس نے اس انسانی معظم و مکرم طاہر و مطہر
معصوم طبقے یعنی اللہ کے رسولوں اور انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی یہاں تک زبان درازی کی کہ کوئی شخص زبان پہ وہ نہیں لا سکتا، کوئی شخص احاطہ کرتاس میں بھی وہ نہیں لا سکتا۔ جو کچھ کہا وہ سب ظلمت، سیاہی، تاریکی، کفر اور ضلال ہے۔ حالانکہ مرزا خود بھی یہ اعلان کر چکا ہے چشمہ معرفت میں، جو کہ خزانے روحانی خزائن کی جلد 13 صفحہ 390 میں ہے کہ اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے اور سب پہ ایمان لانا فرض ہے۔ کسی نبی کی اشارہ سے تحقیق سخت معصیت اور موجب غضب الہی ہے۔ اب یہ تصریح مرزا صاحب کی ہے، یہ اقرار مرزا صاحب کا ہے۔ اس کے باوجود مرزا صاحب کا انبیاء کے بارے میں جو موشگافیاں ہیں وہ بھی سن لیں۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 273 یعنی حقیقت وحی کا صفحہ 135 میں ہے، میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی۔ اب آپ دیکھ لیں۔ پھر حضرت موسیٰ عظیم الشان اللہ کے پیغمبر ہیں، اولی العزم رسول ہیں، صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں۔ ان کے بارے میں روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 353 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی لاکھ بے گناہ بچے مار ڈالے۔ اندازہ کر لیں انبیاء کی طرف کیا کچھ منسوب کر رہے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، حضرت عیسیٰ یہ بھی اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، صاحب توفی پیغمبر ہیں، صاحب رفع و نزول پیغمبر ہیں، صاحب حیات ہیں، اور دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور پھر شادی ہوگی، ان کی بچے ہوں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی۔ ان کے بارے میں مرزا صاحب یوں گوئے ہیں، انجام آتم صفحہ 6 روحانی خزائن صفحہ 290 میں ہے، کیا ہے؟ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا، اور اس دن سے کہ آپ نے یہ معجزے مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی۔ اندازہ کر لیں کسی نبی کے بارے میں ایسا کہنا، اور ان کو حرام کار نبی کی زبان پہ اور حرام کی اولاد ٹھہرایا۔ اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ اور نہ چاہا کہ معجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولاد۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی کے بارے میں کہتے ہیں، نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چورا کر لکھا ہے، اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔ اب آپ اندازہ کریں انبیاء پہ ایسے حکم لگانا، کس نے مرزا صاحب کو حکم بنایا تھا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے عظیم الشان رسولوں کے بارے میں ایسی زبان اختیار کریں؟ تو میں یہی موازنہ کر رہا ہوں کہ اسلام انبیاء کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کیسے ان کی تعظیم کریں، اور قادیانیت یہ کہہ رہی ہے۔ شاید قادیانیوں کو بھی یہ علم نہ ہو کہ ان کے بانی نے یہ کچھ لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے، اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔ لیکن جب سے چوری پکڑی گئی، عیسائی بہت شرمندہ ہیں، اور مسیح نے ایسا اس لیے کیا
کہ وہ عمدہ تعلیم کا نمونہ ظاہر کر سکے۔ حالانکہ ہر نبی کو اللہ پاک علم سکھاتا ہے، جو اس کو ضرورت ہے یا اس کی امت کو، اس کا علم اللہ اسے دیتا ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی چوری کرے علمی، نبی سرقے کا مرتکب ہو؟ پھر آگے لکھتے ہیں، یہ بھی ست بچن صفحہ 172، روحانی خزائن 296 جلد 10۔ اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سوا مکر اور فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں اور مسلمان رسول کہتے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، عیاذ باللہ، استغفر اللہ، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید یہ بھی خدائی شرط ہوگی کہ آپ کا کنجروں کی طرف میلان بھی اسی وجہ سے ہوا کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اس کے پیروں میں ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب ابھی کچھ اور بھی اسی طرح کے تصریحات ہیں حضرت عیسیٰ ہی کے بارے میں۔ وہ لکھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا۔ یہ روحانی خزائن جلد 18 119 اور سفینہ نوح، اس کا حوالہ پہلے ہم نے پیش کیا۔ اب ست بجن کا حوالہ یہ ہے کہ یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدائی سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بد نتیجہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کب حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو کہا تھا، کب کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ قرآن حکیم میں صاف اس کا رد موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ سے قیامت کے روز جب اللہ پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ تو وہ کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، کہ میں نے ان کو کچھ نہیں کیا سوائے جو آپ نے حکم دیا۔ کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی، کہ تم میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اس کا مجرم ٹھہرا کر مرزا صاحب شاید یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو مسیح تھے ابن مریم، ان سے یہ آج کا مسیح جو ابن چراغ بی بی اور مرزا غلام مرتضیٰ کا بیٹا ہے وہ افضل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری درخواست ہے کہ وہ قادیانی حضرات جو ان چیزوں سے نابلد تھے، ناواقف تھے، وہ تأمل کریں، غور کریں کہ جو شخص اس قماش کا ہو وہ تو کوئی صالح انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں، چاہے جائے کہ آپ ان کی نبوت، مہدویت اور مسیحیت کے قائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی، افلا یتوبون الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ رجوع کریں گے تو پائیں گے واللہ غفور رحیم، کہ اللہ پاک غفور رحیم۔ تو آج کی اس مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا
والحمد للہ